الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الآيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام قسم کی تعریف و توصیف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو تمام لوگوں تک پہنچا دیا. ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچایا ہے، ہمیں بھی پہنچانے کی کوشش کریں. اسی مختصر حمد و ثنا کے بعد آئیے میں اپنی اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں. میرا موضوع سکن ہے
اس روئے زمین پر مومن کی زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے، اس عنوان کے تحت جو ہے کچھ باتیں جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایک زندگی کو ایک مقصد کے تحت جینے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین جمعہ، اس روئے زمین پر ایک مومن انسان کا، ایک مومن آدمی کا زندگی کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں کس مقصد سے جینا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے جو وقت دیا ہے، اس وقت کو کہاں گزارنا ہے، کس کی جگہ پہ گزارنا ہے اور کیسے گزارنا ہے۔ تو لہٰذا ایک مومن کے لیے یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کا زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے جو ہے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انعام کی ایک آیت تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ رب العالمین ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، ان سے مخاطب ہو کر کے فرمایا قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو آپ کہیے کہ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، ان کا زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، ان کا کیا مقصد ہونا چاہیے، وہ کیسی زندگی گزارنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاتی، بے شک میری نماز اور میری عبادتیں اور میری زندگی اور میری حیات اور میری موت صرف اور صرف رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، جو سارے جہاں کا رب العالمین ہے۔ ہم اس کے لیے جو ہے عبادت کرنی چاہیے۔ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو لہٰذا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کا زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کی عبادت جو ہے کس کے واسطے ہوتی ہے، اس کی نماز، اس کی عبادتیں، اس کی جینا، اس کا مرنا، سب کے سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، ہم جو ہے دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو ہے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور میرے محترم دوستو ہم جو ہے ہمارا یہ ٹارگٹ ہونا ہے، ہمارا یہ مقصد ہونا ہے کہ ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک مہینہ اور ایک ایک سیکنڈ جو ہے ہم جو زندگی یہاں گزار رہے ہیں، ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہونا چاہیے۔ اور ہم جو ہے صبح و شام کے اذکار، جیسا کہ ہم صبح ہونے کے بعد اذکار میں دعا پڑھتے ہیں، اور شام ہونے کے بعد میں ذکر و اذکار میں ایک دعا پڑھتے ہیں اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحر۔ انسان جو ہے سچ اور جھوٹ کی تمیز کر سکتا ہے، حق اور باطل کی تمیز کر سکتا ہے، دوست اور دشمن کی تمیز کر سکتا ہے، اور صحیح اور غلط کی جو ہے تمیز کر سکتا ہے، اور کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل کے ذریعے سے انسان سوچتا ہے کہ توحید کیا چیز ہے، شرک کیا چیز ہے، بدعت کیا چیز ہے، گمراہی کیا چیز ہے۔ تو لہٰذا ہم کس راستے پر چلنا ہے، کس راستے پر چلیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں سزا دے گا، کیا ہمیں جزا دے گا، یہ جو ہے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیا ہے۔ لیکن جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، سوچنے کا مادہ نہیں ہے، لیکن میرے محترم دوستو جو انسان سوچتا نہیں، جو انسان سمجھتا نہیں، عقل رہنے کے باوجود بھی سمجھتا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر جو ہے عبرت حاصل نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جانور سے تشبیہ دی ہے، جانور سے تشبیہ دی ہے۔ اولئک کالانعام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہے یہ ایسے لوگ ہیں، یہ جو ہے یہ کان رہنے کے باوجود بھی یہ جو ہے وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے دل ہیں لیکن دل جو ہے ان کے نہیں سمجھتے۔
یعنی دل ہے، دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اور وہ جو ہے دل سے جو ہے نہیں سمجھتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آنکھ دیا ہے، آنکھ رہنے کے باوجود بھی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت نہیں حاصل کرتے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کان دیا ہے اور کان سے سن کر جو ہے وہ جو ہے عبرت نہیں حاصل کرتے، اور کان سے سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اولئک کالانعام، یہ انسان ایسے ہیں جو جانور سے ہیں، جانور جیسے ہیں، جانور جیسے نہیں بل ہم اضل، جانور سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، اور یہ جو لوگ جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل رکھنے کے باوجود آج ہماری زندگی کیسی گزر رہی؟ آج ہماری زندگی کھانے پینے کے اندر گزر رہی، انسان جو ہے یہ سوچ رہا ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہو جاتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہو جاتی ہے، عمر ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو پھر جو ہے کام کرنے کے لیے نکل پڑے، نہ نماز، نہ صدقہ، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ تو لہذا وہ جو ہے آدمی صبح اٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پھر جو ہے کام کرنے کے لیے جاتا ہے، اور کام کر کے پھر واپس آ جاتا ہے، پھر تھکا ہو کر جو ہے پھر کھانا کھا جاتا ہے، پھر جو ہے سو جاتا ہے، پھر جو ہے ایسے ہی اس کی زندگی گزر رہی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ صدقہ و خیرات ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ کھانے پینے کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ایک جانور کی بھی زندگی کیا ہوتی ہے؟ جانور جو ہے وہ گھاس کھاتا ہے، ہم انسان اناج کھاتے ہیں، لیکن اناج کھاتے ہیں، جانور بھی جو ہے ایک بیل ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ آدمی حل، یعنی جانور جو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی انسان جو ہے ایک جانور کو پالتا ہے تو جو ہے مالک کی عبادت یعنی مالک کی جو ہے وہ بات مانتا ہے جانور، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ مہیا کر دیا، سب کچھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، اور جو مانگتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا، اور جو نہیں مانگتا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، لیکن جو ہے انسان اتنا غیر گزرا ہے کہ عقل اور عقل سلیم دینے کے باوجود بھی جانور سے بدتر ہو کر بیٹھا ہے، جانور سے جو ہے بدتر ہو کر بیٹھا ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، ایسے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاکل الطعام کما تاکل الانعام، تو وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، جو جانور کی طرح زندگی گزارتے ہیں دنیا کے اندر۔ ایسے لوگوں کا کوئی جو ہے مقصد نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد جو ہے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے پیٹ سے جو ہے کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، بنایا، اور جب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیج رہا تھا، وہاں تمام انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ عہد لیتا ہے، کیا لیتا ہے؟ وعدہ لیتا ہے کہ الستو بربکم، اے لوگو تم دنیا کے اندر جا رہے ہو، تم جو ہے دنیا کے اندر جا رہے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام لوگوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہمارا رب ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس ہم جو ہے وعدہ کر کے آئے ہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تجھ کو پکاریں گے، ہم تجھ کو یاد کریں گے۔ ہم دنیا میں آ کر اللہ کو بھول گئے ہیں، دنیا میں آ کر جو اللہ کو بھول گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لے کر بھیجا ہے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے بھول نہ جانا، مجھے جو ہے یہ نہ کہنا کہ مجھے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، تمام انسانوں کو، ان میں سے ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، تمام انسان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کریں گے، پھر اس کے بعد دنیا میں چند دن تک رہیں گے اور دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہونا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت ہونا ہے۔ مرنے کے بعد میرے محترم دوستو، ہم دنیا کے اندر یہ ہمارا قائم ہمیشہ ٹھکانہ نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر چند دن کی زندگی ہے۔ ہماری زندگی کوئی 30 سال کی زندگی ہے، کوئی 40 سال کی زندگی ہے، اور کسی کی جو ہے 50-60 سال کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر جو ہے نیک اعمال کر کے ہمیں دنیا کے اندر جانا ہے۔ تو جانے سے پہلے ہمیں سوچنا ہے کہ قبر کے اندر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ قبر کے اندر فرشتے ہمیں جو ہے سوال کریں گے، ہمیں پوچھیں گے، تو من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اگر ہم یہ سوچیں گے، قبر کی زندگی کو سوچیں گے، تو جو ہے انسان کو جو تصور آئے گا، انسان کو ایک ڈر آئے گا کہ ہمیں قبر میں جانے کے بعد وہاں فرشتے پوچھیں گے کہ تو تمہارا رب کون ہے؟ ہمیں رب کی عبادت نہیں کرے، رب کی معرفات کو نہیں پہنچانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچانے، تو ہم کیا اللہ رب العالمین کو جواب دیں گے؟ کیا رب کا جواب دیں گے؟ تو لہٰذا وہاں کہے گا ہائے ہائے ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، میں ہی نہیں جانتا، افسوس کرنا پڑے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں جو ہے وعدہ کر کے اللہ کے پاس ہم آئے، اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر کے بھیجا کہ تم جا رہے ہو دنیا کے اندر، میں تمہارے لیے بہت سارے کتابوں کو نازل کروں گا، بہت سارے جو ہے نبیوں کو بھیجوں گا، راہ راست دکھانے کے واسطے تمہیں جو ہے نبیوں کو بھیجتا رہوں گا، کتابیں نازل کرتا رہوں گا، تم راہ راست پر رہنا اور راہ راستے گمراہ نہ ہو جانا، راستے سے نہیں ہٹنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہم جو ہے کتاب کو نہیں مان رہے ہیں، کتاب کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ وہاں فرشتہ پوچھے گا من نبی کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ قبر کے اندر کیا جواب دیں گے؟ ہمارا کیا جواب ہوگا؟ وہاں اگر ہم نبی کی باتوں پر عمل کریں، نبی کی باتوں پر چلے، تو ہم کہیں گے ہمارا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم نے نبی کی باتوں پر نہیں عمل کیا، ہم نے جو ہے ان کے باتوں پر نہیں، ان کے باتوں کو نہیں مانا، تو وہاں کہیں گے ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، دین اسلام پر عمل کرنا ہے، دین اسلام پر عمل کرنا ہے۔ یہ دین سچا دین ہے، یہ دین جو ہے سچا اور اچھا مذہب ہے۔ تو لہٰذا اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قبر کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور قبر کے بعد جو مرحلہ ہے وہ تمام مرحلے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ جو ہے قبر کو یاد کر کے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، ان کی آنکھوں سے جو ہے ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، داڑھی بھیگ جاتی تھی، اتنا روتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ عثمان بن عفان، آپ جو ہے قبر کے عذاب کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں جتنا کہ جنت اور جہنم کو یاد کر کے نہیں روتے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے لوگو کہ جو انسان قبر کا مرحلہ ایسا ہے کہ اگر اس کے اندر انسان کامیاب ہو گیا تو بعد میں آنے والے جتنے مراحل ہیں، حشر کا میدان ہے، قبر یعنی حشر کا میدان ہے، اور جو ہے پل صراط کا میدان ہے، میزان کا جو جہاں اعمال کے اندر تولے جانے کا میدان ہے، وہاں تمام کے تمام میدان کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس قبر کے اندر کامیاب ہو گیا تو وہ جو ہے قیامت تک جو ہے